اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سیف الرحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 8ویں حلقے کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان حاضر خدمت ہیں۔ سلام و تحیات قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہم نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک اور دعا یاد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اسے قبل ہم تکبیر، استغفار اور اللہم انت السلام یہ دعائیں پروگرام میں شامل کر چکے ہیں۔ کل کے حلقے میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کی دعا ہے جس کے راوی ہیں حضرت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمیں موقع ملتا نماز پڑھنے کا تو ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کی جانب کھڑے ہوں مقتدی بن کے، کہ جیسے ہی آپ سلام پھیر کے دائیں طرف رخ کریں گے یا اپنا چہرہ کریں گے تو ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھ سکیں گے، وہ چہرہ ہماری طرف ہوگا۔ اور اس وقت پھر میں نے ان سے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، تو یہ دعا ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہ حضرت براء ابن عازب کی زبانی ہم تک پہنچ گئی ہے، ان کے توسط سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربی، اے میرے رب، قینی عذابک، مجھے بچا لے اپنے عذاب سے، یوم تبعث عبادک، اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ جمع کرے گا۔ قیامت کے دن کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس دن کے عذاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو ان سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اس کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگیں۔ رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اس دعا کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے سامعین، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز میں ہی یہ دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ رات کو سونے سے پہلے جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ گویا سارا دن ہی 5 نمازوں میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، رات کو سونے لگے ہیں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ جمع کرے گا تو اس دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا یا بچا لینا۔ قینی، اس سے قبل ہم یہ دعا کسی اور انداز میں گزشتہ سالوں کے دوران شامل کر چکے ہیں، لیکن فی نفس ہی نمازوں کے بعد اس کا اہتمام اور رات کو سونے سے پہلے یا سوتے وقت اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اس لیے ہم اسے دوبارہ لکھیں۔ اور بھی بہت سی دعائیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ توفیق دے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو دوسری روایت ہے سامعین، یہ ابو داؤد میں ہے، انہوں نے اسے روایت کیا ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یہ دعا سونے سے پہلے مانگا کرتے تھے۔
انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا ہے اور واضح انداز میں پیغام پیش کر دیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ. جو کتاب، جو پیغام، جو میسج میری طرف سے تم تک پہنچا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. میرے انبیاء تم تک میرا پیغام پہنچا رہے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا ہے. تم اس پیغام کو پڑھو، سمجھو اور پھر عمل کرو گے تو میرے ہاں تمہارا کوئی مقام ہوگا. ایسے میں مختلف انداز، مختلف اسالیب اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اور ہر زاویے سے انسانوں کو اس طرف لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمام کے تمام انسان 100% وہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا. میں آزادی دے کر امتحان لینا چاہتا ہوں، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسے جنت دوں گا، جو کامیاب نہیں ہوگا اسے میں دوزخ میں ڈال دوں گا. یہ بڑی مشکل اور بڑا مشکل آزمائش کہہ لیں، کٹھن امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے جس میں ہم ڈال دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا قانون مقرر کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے مقرر کر دی اور خود اپنی مرضی سے ان کو عمل کی توفیق بھی دی جا رہی ہے اور وہ عمل کر بھی رہی ہیں. مثال طور کائنات ہے، کائنات کی ساری چیزیں اس قانون کے تابع ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، وہ کام کر رہی ہیں، وہ سرے منہ انحراف نہیں کر پاتی یا کر سکتی. صرف انسان اور جن دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ یہ کام کریں اور چاہے تو نہ کریں. اس ہدایت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس طرح کی باتیں قرآن پاک میں آئی ہیں، اللہ نے فرمائی ہیں. لیکن لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. اعتراض کرنے والے دوسری آیات کو بھول جاتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود گمراہی کو اپنا نہیں لیتا یا اپنانے کا ارادہ نہیں کر لیتا، اس میں پختہ عزم ظاہر نہیں کر دیتا. اب گمراہی اور راہ راست پہ لانے کے حوالے سے، زبردستی اور اختیار کے حوالے سے مولانا سید ابو الاعلی مودودی صاحب نے ایک جملے کچھ ارشاد فرمائے ہیں جو اس موضوع کی مناسبت سے بہت اچھے لگے. وہ میں جملے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. 8ویں پارے کی ابتدا میں سورہ الانعام کی آیات نمبر 110 تا 113، یہ جو 4 آیتیں ہیں 110 سے لے کر 113 کی وضاحت میں مولانا ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اسے مشیت کے تحت اس طرح ہدایت بخشی جائے جس طرح درخت میں پھل آتے ہیں یا خود انسان کے سر پر بال اگتے ہیں، بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے یہ بات خود انسان کے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ سیدھی راہ کی طرف جانا چاہتا ہے
یا گمراہی کی طرف، اور اگر وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ اسے جبراً زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے پورا فلسفہ انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی وجود، ان کو اس دنیا میں بھیجنے اور ان کے اوپر ڈالی گئی ذمہ داری کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ اگر یہ کام کرو گے یا یہ کام کرنے والا فرد فاسق ہوتا ہے، یہ عمل فسق ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فسق کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک حلقے میں ہم فاسق پر گفتگو کر چکے ہیں کہ فاسق کون ہوتا ہے، اور اس کا ہم نے دو ٹوک انداز میں جو لفظ استعمال کیا تھا وہ ہے کہ اللہ کا نافرمان فاسق ہوتا ہے۔ اور فسق کسے کہتے ہیں، اس کی کیا وضاحت کی گئی ہے؟ مفسرین نے، خاص طور پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی تفسیر دیکھنے کا موقع ملا اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی طبری، یہ دو تفسیریں اس آیت کے حوالے سے دیکھی ہیں، تو اسم الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ لخروج عن طاعت اللہ تعالی وابتعاد عن الفعل الحسن الى الفعل القبیح۔ فسق کہتے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت سے نکل جانے کو، اچھے کام کو چھوڑ کر برے کام کو اختیار کر لینے کو فسق کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ فاسق اللہ کا نافرمان اور فسق اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا، جو اللہ کی اطاعت سے انکار کر دے، میں نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یا جو انسان ایسے جانور کا گوشت کھا لیتا ہے جو اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ فاسق ہے، وہ عمل اس کا فسق ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اعتراضات ڈالتا ہے، یا دل میں ڈالتا ہے کہ یہ اعتراض بھی اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، یہ شک بھی اس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اسی ذبیحے کی آیت سے متعلق اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہی گئی ہے، قرآن سورہ الانعام کی، اور اس کی اس کا سبب نزول اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں بات زیادہ واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں کو یعنی مشرکوں کو استعمال کرتے ہوئے، یہودیوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزیں ان کے ذہنوں میں، ان کے کانوں میں ڈالتا تھا، اور وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ انہوں نے آ کے یہ کہا، مشرکوں نے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ اگر ایک بکری مر جائے تو اس کا قاتل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے قتل ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے مری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قاتل اللہ ہے، یعنی اس کو ذبح کرنے والا، اس کو مارنے والا اللہ ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں نے، ان کافروں نے شیطان کے کہنے پر پھر یہ کہا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جس جانور کو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں یا قتل کروں، یا میرے ساتھی جس جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، وہ تو حلال ہیں، اور اگر شکاری کتا میرے لیے اس جانور کو پکڑ لے اور میں اس کو ذبح کر لوں، اور پھر وہ بھی حلال ہے۔ اگر ایک شاہین یا ایگل
وہ تمہارے لیے کوئی کسی پرندے کو پکڑ لے اور تم اس کو ذبح کر کے کھا لو، وہ سارے حلال ہیں، لیکن اللہ جس کو قتل کر گئے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ یہ اعتراض کیا گیا تھا مشرکوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ جو شیطان ہیں یہ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے جو کہ اس کے دین پر یا اس کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، شیطان جمع ہے، اور اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کر لی تو پھر تم مشرک ہو۔ ذالک ان المشرکین قالوا یا محمد، کیونکہ مشرکوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ محمد ایسا، یہ پوری جو کہانی ابھی آپ کو اس کے بیان کی، تو مشرکوں کی طرف سے یہ بات کہی جانا کہ یہ بات اللہ نے بتا دی ہے کہ شیطان نے ان مشرکوں کے دل میں ڈالی تھی، اور مشرکوں نے آ کر تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے وہ بیان کر دی، اور اگر تم ان مشرکوں کی باتوں میں آ جاؤ گے یا مشرکوں کے ان کے طریقے کو اختیار کر لو گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہم سے کہا گیا ہے، ہم تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو پھر تم مشرک ہو، تم پھر مسلمان نہیں ہو۔ تو کسی شخص نے اگر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دیا یا حلال کو حرام قرار دے دیا، اپنی مرضی سے اس نے فیصلہ کر لیا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ مشرک ہے؟ اس آیت کی روشنی میں جو کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حلال کو حرام قرار بنانے والا اور حرام کو خود اپنی مرضی سے حلال بنانے والا فرد، اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، تو اس آیت کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ اگر کوئی فرد کسی حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا ہے تو وہ پھر مشرک ہو جائے گا۔ اس میں ایک 300 ہجری کے بعد کا دور، 311 ایسی کچھ سن یاد تو نہیں، لیکن اسی 300 کے بعد ہجری کے ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو اسحاق الزجاج۔ انہوں نے یہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ملتی ہے کہ ان من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فہو مشرک، کہ اس آیت سے یہ ملتا ہے، لیکن دوسرے علماء جو ہیں وہ اس بارے میں ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ ان میں سے پھر ہم اسی تفصیل میں چلے جائیں گے تو ذرا تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن یہ ایک رائے جو کہ عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، اس لیے کہ یہ اقلیت کی رائے ہے، اس کو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ جو اکثریت کی رائے ہے وہ اس کی تفصیل میں جاتی ہے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اگر بھول چوک سے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا تو بھی جائز ہے، اگر مسلمان ہے اور اس کو خیال نہیں رہا اور اس نے ذبح کر دیا تب بھی جائز کا فتویٰ موجود ہے، اور اس میں اور کئی ائمہ اس کے قائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھوں گا، تو پھر وہ جانور کھانا، اس جانور کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، ہم انشاءاللہ اگر کبھی اور موقع ملا تو بات کر لیں گے۔ اب مزید آگے بڑھتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک سوال پر رہی اسی کو بار بار ریپیٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بات اس سورہ الانعام میں بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا بات ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس فرد کو چاہتا ہے ہدایت دینا تو پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے،
اور اسلام کی باتیں اور تعلیمات سنتے ہوئے اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص بہت سکون اور بہت اطمینان محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کی گمراہی کی خواہش کے نتیجے میں، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا نام سنتے ہی، اسلام کے تصور سے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے یا معلوم ہونے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. یہ دو بہت نمایاں فرق یا دو گروہ بتا دیے گئے. ایک ہے ہدایت پانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسلام کا سینہ کھول دیتے ہیں یا کھول دیتا ہے، اور دوسرے چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ کے راستے پر نہیں چلنا، ہمیں شیطان کے راستے پر یا دوسرے راستے پر چلنا ہے. ان کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسلام کا نام سنتے ہی، دینی بات سنتے ہی، دین کی طرف، دین کا ذکر سنتے ہی وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ان کے سینے کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ان کے سینے کو اس میں ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور وہ یوں لگتا ہے انہیں کہ جیسے ان کی روح بس ابھی ان کے جسم سے نکل کر آسمان کی طرف چلی جائے گی. اتنی گھٹن کا احساس ہوتا ہے ان کو. اب اسلام کے اس تصور سے کہ سینے میں گھٹن اور آسمان کی طرف پرواز کے الفاظ میں کچھ سائنسی حقیقتیں بھی پوشیدہ ہیں. پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں یہ بات نمایاں ہو گئی ہے کہ فضا میں جو پریشر ہوتا ہے، زبردست پریشر ہوا میں، خلا میں موجود ہوتا ہے. خلا سے ہماری مراد صرف اسی زمین سے لے کر جتنے ایریے تک ہوا موجود ہوتی ہے، آکسیجن یا دوسری گیسز موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد تو پھر اس کا ذکر ابھی اس میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس پریشر کے نتیجے میں جو کہ فضا میں موجود ہوتا ہے، ہوا میں، جیسے جیسے اگر کوئی بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو زبردست پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سب پریشر کی بدولت اوپر جانے والے کی اس کے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس کو کہ اتنا دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اس کی باڈی پر کہ اس کے سینے کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ سائنس کا کہنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ اس نے سائنسی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان آسمان کی طرف، بلندی کی طرف جائے گا، انخفض ضغط الہوا، ہوا کا پریشر وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اس ہوا کے پریشر کے کم ہو جانے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کم ہوتی ہے تو انسان کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، اور اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اصطلاح استعمال فرمائی کہ اس کے سامنے اسلام کا تصور آتے ہی اس کو اتنی گھٹن اور اتنا پریشر اس کو پڑتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف اس کی روح پرواز کر رہی ہے یا وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. اس گھٹن کا علم اس سے پہلے ثابت نہیں ہو سکا تھا. یہ تو ثابت ہوا ہے سن 1648 میں کہ آکسیجن کی کمی سے متعلق دریافت کیا گیا تھا. ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں جن کا نام بتایا گیا ہے بلیز، BLAISE، بلیز پاسکل. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوا کا دباؤ جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جائیں گے تو ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، اس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں. اگر ہم موقع ملا تو ہاں کوشش کر لیتے ہیں یہ بھی بیان کر دیں. آکسیجن کے بارے میں سائنس نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ اگر ایک انسان، عام انسان، جب وہ آکسیجن سانس لیتا ہے تو آکسیجن اس کے جسم میں جاتی ہے، اس کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو وہ زندہ رہتا ہے. اور زمین سے لے کر 10,000 فٹ کی بلندی تک اگر وہ چلتا جائے یا چلا جائے تو
نسبتاً اس کے لیے آسانی سے وہ سانس لے سکتا ہے کہ اس ایریے میں اتنی آکسیجن موجود ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے سانس لے لے گے. لیکن 10,000 کے بعد سے اگر 10,000 سے 2,000 25,000 تک کا جو فاصلہ ہوگا وہاں آ کے اسے مشکلات پیش آ جائیں گی, اسے بہت یعنی مشکل ہوگی سانس لینے میں, اس لیے کہ آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے مزید بلندی کی طرف چلی جائیں تو پھر انسان کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں, اس لیے کہ اسے پریشر کا سامنا ہوتا ہے اور پریشر کے نتیجے میں آکسیجن مل نہیں رہی ہوتی تو یوں اس کی تباہی ہو جاتی ہے, وہ انسان مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نفرت کرنے والے لوگوں کے بارے میں جو اسلوب اختیار کیا وہ سائنس کے ان تمام اصولوں کے عین مطابق ہے کہ وہ اتنی گھٹن محسوس کرتے ہیں جس طرح کہ کوئی انسان بلندی کی طرف جا رہا ہو اور آکسیجن اس کے پاس نہ ہو. سورہ الانعام کی پہلی آیت میں تاریکیوں اور روشنی سے مراد ہم نے اس کا ذکر کل کر دیا تھا, تو آج کے حلقے میں ہم اسے نہیں لیں گے. اور ایک بس آخری پوائنٹ جو ہم لینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے, ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اس میں پھر مفسرین نے بہت سی آراء کا اظہار کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ خوارج ہیں, کسی نے کہا کہ فلاں ہیں. لیکن جس بات پر دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے, وہ اس رائے پر ہے کہ ان اللہ بعث رسولہ بالہدی الآیۃ عامۃ فی کل من فارق دین اللہ وکان مخالفا لہ, کہ یہ آیت ہر اس فرد کے لیے, ہر اس فرد پر چسپاں ہو سکتی ہے, چسپاں ہوگی جو عملاً یہ کام کرے کہ دین کے معاملے میں دین کو پارا پارا کر دے, اس میں تقسیم در تقسیم کے راستے نکالے, چاہے وہ پھر کوئی نام ہو اس کا, کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو اور کسی بھی جگہ پر رہ کے کام کر رہا ہو, وہ ایک ہو یا جتھا ہو یا پوری تنظیم ہو یا سینکڑوں ہزاروں افراد ہوں, یہ ہر فرد یا ہر جماعت پر جو اس طرح کا کام کرنے والی, دین کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے والی جو بھی تحریک, جو بھی جماعت ہوگی, جو بھی تنظیم ہوگی, جو بھی حزب ہوگی, وہ اس پر اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وہ دین کو پارا پارا کرنے والے لوگ ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگوں, تمہارا ان لوگوں سے پھر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ہم اپنے آج کی گفتگو کو یہاں تک پہنچا سکے ہیں. اور اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے اور اس میں جو گفتگو, جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, انہی کو سوالات کی شکل میں لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی مدد سے یہ سوالات یا یہ معلومات مزید ان کا اعادہ ہو جائے گا, اور اعادہ ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اجر سے نوازے گا. یہ کچھ مشکل ہو جی. ہاں جی, اب انشاءاللہ. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کی قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے. ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
جی فضل جی، اب آتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب. آج کی ذرا پہلی کال ریسیو کیجیے گا. جی السلام علیکم لسنرز. پہلی کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. نہیں جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتا دیجیے اپنا. تنویر عالم عبد المنان. جی آپ بتا دیجیے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی آج کی دعا بتا دیجیے. جی ربی قنی عذابک یوم تبعث عذابک. یوم تبعث عذابک نہیں بھائی، یوم تبعث عبادک. جو آپ عبادت. ہاں جی نہیں میں سننے میں غلطی کی کیونکہ کتاب میں خود دیکھے عبادت ہے تو میں سوچا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. نہیں عبادت ہے. جس دن تو اپنے بندوں کو، ہم اس کا ترجمہ بھی بتا رہے تھے نا کہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ جمع کرے گا اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لے. جی ہاں جی عبادت نے اپنے بندے کو. جی بہت شکریہ تنویر بھائی آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سائمہ محمد ایوب ہے. جی سائمہ جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا فرض نماز کے علاوہ اور کب پڑھی جاتی ہے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے اور رات کو سونے کے جو دعائیں ہیں اذکار ہیں ان کے ساتھ بھی پڑھا کرتے تھے ان کو. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتا دیجیے. محمد انعام الحق. جی پورا نام بتائیے گا. محمد انعام الحق محمد عثمان. چلیے ٹھیک ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ جی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے قانون کا آج ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس کا کچھ خلاصہ، اس کا کچھ مفہوم آپ کے ذہن میں اگر رہا ہو تو بتا دیجیے بھائی. اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا. نہیں پیغام نہیں کس کو ہدایت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی. ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کی اپنی مرضی کا کتنا دخل ہے اور نہیں ہے، اس دعوی سے بات کی گئی تھی. اگر اللہ چاہے. آپ کو یاد ہے وہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ والا نا درخت اور انسانی بال اس کی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کہ جس طرح بال خود اگاتے ہیں، اس طرح خود بخود کسی کو ہدایت نہیں ملتی. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے نا. بس اس طرف آپ کو لانا چاہ رہے تھے بھائی. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر شاہ زیب منور حسین. جی آپ بتا دیجیے کہ کسی جانور کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے اور کھانے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانا حرام ہے. جی وہ منع کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک لفظ فرمایا ہے فسق کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، مطلب اللہ کی اطاعت. یہ اللہ کے حکم کا نام ماننا اور اس جانور کو کھا لینا یہ فسق ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ میں اکبر بیگ محمد بیگ. جی آپ بتا دیجیے کہ فسق کسے کہتے ہیں، اس کی کیا وضاحت کی گئی ہے؟ اس کے جو اللہ کے نام کے بغیر دوسروں کے نام پر جو جانور قربانی دیتے ہیں، دوسرے کے نام پہ جو کرتے ہیں اسے فسق کہتے ہیں. نہیں ابھی بڑی ڈیٹیل نہیں، فسق صرف اس کو نہیں کہتے نا. فسق کے تو اتنی شقیں ہیں، اتنی قسمیں ہیں. مثلا فاسق کوئی ایک کام تو نہیں کرتا نا کہ بس وہ جو مردار کھاتا ہو. فاسق تو اور بھی باتیں کتنے گناہ کرتا ہے، تو وہ جو بھی کام کر رہا ہوگا وہ فسق ہوگا نا بھائی. تو فسق کو اس کی ایک کوئی کسی لفظ کے ذریعے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ کی فسق کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں جو اللہ کو اللہ کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کے خلاف، جو اللہ کے وعدے کے خلاف ہے. نہیں، اللہ کی اطاعت سے جو نکل جاتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے،
وہ عمل فسق وہ عمل فسق کہلاتا ہے اور وہ انسان فاسق کہلاتا ہے. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. آپ کا سیاج محمد نسیم. جی آپ بتا دیجئے شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات دلوں میں ڈالتا ہے, اس کی کیا مثال بتائی گئی ہے؟ شیطان جی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اعتراضات ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, تو اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ تو شیطان اپنے میں نے وہ یہودیوں کو لے کے ساتھ میں مشرکوں کو ساتھ میں لے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے تو ان کو سامنے سوال کرتے تھے اور بتاتے تھے تو یہ ہے دوسرے طرح کے یہ تمہارے اللہ نے ایسے بتائے ہیں ان کے بارے میں. اور ایک وہ بکری کی بھی مثال دی ہے, جو ایک مری بکری کے مر جانے پہ تو اس کے لیے اگر ہم کھائیں گے تو وہ اپنے طرف سے 10 طرح کے بات بتاتے تھے کہ اگر ہم نے ذبح کیے تو وہ صحیح ہے, اگر وہ چیل کوے کو اگر کوئی لے کے چلے گیا اور کاٹ دیا تو اس کو کھا لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کو اگر اللہ جس جانور کو مار رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, اس طرح کے اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ آیت نازل کی. فیاض بھائی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ محمد وسیم اکرم. جی وسیم اکرم صاحب آپ بتا دیجیے کہ کسی شخص نے اللہ کی کسی حرام کردہ شے کو حلال یا حلال کو حرام کر لیا تو اسے کیا مشرک کہا جا سکتا ہے؟ اس میں جو ہے ایک کسی شخص نے حلال کو حرام کو حلال کر دیا تو کیا اس شخص کو مشرک کہا جا سکتا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو ہے دلیل ملتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, مگر اکثر علماء نے اس کی مطلب اس کو نہیں کہا ہے. ابو اسحاق الزجاج کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ملتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے مشرک کہا جائے. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد محتسم بشر. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب جی کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینے کھول دیتا ہے. واہ خوب. سینے کھول دینے سے مراد کیا ہوتی ہے بھائی؟ سینے کھول دینے سے مراد ہے کہ وہ نور دیکھ سکتا ہے اللہ کا. نہیں, نور دیکھنا تو ایک عجیب اصطلاح ہو جائے گی. اس کے سینے کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے, یعنی اس کو بڑا سکون مل جاتا ہے, اس کو اطمینان ملتا ہے. اسلام کا نام سنتے ہوئے, اسلام کو اس پر عمل کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, نیک کام کرتے ہوئے اسے سکون ملتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں شرح صدر یا سینہ کھول دینا. اور دوسرا اس کے برعکس سینے کے گھٹنا, وہ پھر کسی اور لے لیتے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اللہ شیخ نثار احمد. جی جنرل نالج سے پوچھیے. جنرل نالج سے تو آپ بتا دیجیے MOPH کا جو فل فارم ہے وہ کیا ہے؟ MOPH ہر قطر میں ہے. قطر میں. جی جی منسٹری آف منسٹری آف ہیلتھ. منسٹری ہر وقت کہتے ہیں MOPH کی طرف سے یہ, MOPH کی طرف سے یہ. جی جی تو وہ میڈیکل کا ہوگا, یہ میڈیکل تو MOP. ٹھیک ہے, آپ نے کہا منسٹری آف ہیلتھ کہا, اس سے پہلے پی لگا دیجیے. آپ کا جواب صحیح ہے, بس تھوڑا آپ کو پی جو ہے نا وہ پبلک کے لیے ہے. منسٹری آف پبلک ہیلتھ. جی جی بہت شکریہ آپ کا شیخ نور. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपका नाम? अब्दुल कयूम मोहम्मद अब्बास। जी अब्दुल कयूम साहब, आप बता दीजिए, अल्लाह जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है तो उसके लिए क्या करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको गुमराही में डालना चाहता है तो उसका सीना तंग कर देता है, फिर उसका जो है इस्लाम को समझना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और आसमान की तरफ जो है उसके दिल में जो घुटन महसूस होने लगती है, सीने में घुटन महसूस होती है, दिल उसको फिर एक तशन्नुज का शिकार हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी उसको दम निकल जाएगा और वो उसकी रूह परवाज़ कर जाए, आसमान की तरफ चली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम भाई। नेक्स्ट कॉल, जरा कॉल की रफ्तार थोड़ी तेज कर लें ताकि ज्यादा कॉल ले सके। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। दो कॉल इकट्ठी आ गई हैं। जी जी, फिर दोबारा बोल दूं? नहीं बिल्कुल। क्या नाम है? अब्दुल कयूम का हो गया ना? जी हो गया, बंद करके आप खुदा हाफिज हो जाए ना। अब आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुलजार खान बटवा कर रहा हूँ जी। आप बता दीजिए, जनरल नॉलेज से आप सवाल पूछे। जनरल नॉलेज से जी, जनरल नॉलेज में आप बता दीजिए कि टेलीफोन का इन्वेंटर कौन है? टेलीफोन किसने इजाद किया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। शाहिद यार मोहम्मद। जी आप बता दीजिए कि इस्लाम के तसव्वुर से सीने में घुटन और आसमान की तरफ परवाज के अल्फाज में कौन सी साइंसी हकीकतें पोशीदा हैं? एक हकीकत बता दे। एक फिर से दो सवाल दोहराएं। जी, इस्लाम के तसव्वुर में सीने में घुटन और ऐसे महसूस होना कि आसमान की तरफ परवाज कर रही हैं, तो उसमें क्या हकीकत है? साइंसी हकीकत क्या है? साइंसी एतबार से ये है कि जिस तरह से इंसान ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन यानी कम होता जाता है, उसकी वजह से इंसान का सीना यानी घुटन महसूस करने लगता है, उसको घुटन होने लगती है। जो प्रेशर है हवा का वो भी उसमें कम होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रेशर भी कम होता जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उबैद मियां बिन सदीक मियां। जी आप बता दीजिए कि साइंस ने 1648 में 1648 में बुलंदी में ऑक्सीजन की कमी के बारे में क्या दरियाफ्त किया था? वो ऑक्सीजन के क्या बोले मैडम? क्या जो साइंस ने 1648 में यानी 1648 में जब बुलंदी जब ऊपर हम जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी के बारे में क्या मालूम किया था, क्या दरियाफ्त हुआ था? उधर ऑक्सीजन की कम थी, जितना ऊपर देखो ऑक्सीजन। एक साइंसदान का नाम हमने बताया था, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने ये सन 1648 में ये दरियाफ्त की थी ये बात, और फिर साइंस उसको मनवाया था कि जैसे जैसे आप बुलंदी पर चलते जाएंगे प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, हवा का प्रेशर कम हो जाता है, हवा का प्रेशर कम हो जाता है। पूरा साबित हो गया हमारे कुरान में पहले। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद फिरोज अली जुमराती साहब। जी आप कौन सा फिरोज साहब सवाल पूछना? बस मैं यही दीन के हवाले से कहूँगा। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत बख्शने का इरादा करता है तो उसके लिए क्या करता है? उसके दिल को खोल देता है और मुसादा कर देता है, तो अल्लाह ताला हिदायत बख्शना चाहता है तो। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख महबूब पाशा। जी आप बता दीजिए कौन सा आपसे सवाल पूछूं? जी दीनी सवाल कुरान से इंशाल्लाह। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है तो उसके लिए क्या करता है? तो उसके सीने को तंग कर देते हैं, उसको घुटन महसूस होने लगती है। जी ठीक, जी बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल लतीफ खान अब्दुल अजीज। जी आप बता दीजिए कि सूरह
नाम की पहली आयत में तारीकियों और रोशनी से क्या मुराद है? ये कल हमने इसका जिक्र किया था, आज भी इशारा ज़ुल्मात से मुराद रात के अंधेरे हैं जी, और नूर से दिन की रोशनी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? नूरी मोहम्मद आसिफ सईद। जी नूरी जी, आप बता दीजिए कि जमीन से कितनी बुलंदी तक बआसानी सांस ली जा सकती है? 10,000 से 25,000 तक। 10,000 तक? 10,000 तक गड़बड़ हो गई। 10,000 तक गड़बड़ हो गई। जी जी, 10,000 तक। जमीन से लेके 10,000 फीट आप आराम से सांस ले सकते हैं। 10,000 फीट की बुलंदी तक। उसके ऊपर जाएंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलमास अब्दुल गफूर। अलमास जी, आप बता दीजिए कि दीन को टुकड़े टुकड़े करने वालों से कौन लोग मुराद हैं? दीन को टुकड़े टुकड़े करने वालों से कौन लोग मुराद हैं, यानी किन लोगों के बारे में ये बात कही गई कि दीन के टुकड़े टुकड़े जो लोग करते हैं उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? कौन लोग हैं हो सकते हैं जैसे? अलमास जी परेशान हो गई? जी 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 जी। कोई है जो दीन के टुकड़े करता है? कोई जी करते हैं या नहीं करते? जी करते हैं अब। जी माजी में करते थे, अब करते हैं, या पहले बस करते थे अब नहीं करते? हर दौर में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। दीन को नुकसान पहुंचाना, दीन को टुकड़े टुकड़े करना है। अपनी अपनी जिसने बस इस दायरे से जो बाहर निकला वो गया। इस तरह के जो मुशरिकीन हैं, नहीं मुशरिकीन भी हो सकते हैं, उनकी साजिशें शामिल हो सकती हैं। खुद मुसलमानों में भी ऐसे फिरके आए हैं कि जो जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े किया है। बिल्कुल है, वो चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कुछ भी हो, जिसकी तरफ से भी ये इस तरह का कोई काम होगा उस पर इस आयत का इतलाक हो जाएगा। तो इसलिए कोई एक खास फिरका नहीं हम कह सकते कि फलां हैं तो वो दीन को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। थोड़ी आवाज बुलंद कीजिएगा। मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल हुसैन कुछ ज्यादा बुलंद हो गई क्या? पूरा नाम बताइए पहले, आपका क्या नाम? मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन जी। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन साहब, आप बता दीजिए नमाज में सलाम फेरने के बाद पढ़ी जाने वाली आज की दुआ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी क़िनी अज़ाबक यौम तबअतु इबादक। ये अल्लाह के रसूल नमाज के बाद पढ़ते थे, हर फर्ज नमाज के बाद और सोने के वक्त नमाज। जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? समैया शकील अहमद। जी जी के सवाल। जी के का सवाल, आप बता दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो बाहर जो हवा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? कार्बन। जी जी उसका तो है फार्मूला बताया है। बताइए। जिस तरह फील्ड नहीं, जिस तरह H2 होता है इस तरह पानी का फार्मूला H2O है ना, तो इसका भी कुछ हो ना। ठीक है, आपने शायद मेरा ख्याल है जी वो शायद फील्ड नहीं, मेरे ख्याल अरबी स्कूल में पढ़ी होंगी तो इसलिए नहीं उन्हें पता होगा। बहुत शुक्रिया सुनिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद सानी मियां अंसारी खलील अंसारी है। जी जी, आप बता दीजिए कि इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला का कानून क्या है? इंसानों को
जो हिदायत लेना चाहता है उसको अल्लाह ताला हिदायत देता है। नहीं ये नहीं। हाँ, सही है। इसी भी पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, इसी से। चलिए जी, जो हिदायत चाहता है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देता है जी, और जो नहीं चाहता है उसको पूरा कर देता है, उसके साथ सीना तंग कर देता है और जहन्नम। नहीं, आप तो दूर चले गए ना, मैं समझा था कि करीब आ जाएंगे। अल्लाह ताला का कानून क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला जो हिदायत देना चाहता है उसको हिदायत देते हैं, और जो नहीं लेना चाहता है उसकी बॉडी के हवाले से, उसके जिस्म के हवाले से एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि वो उसको खोल देते हैं। जी, सीना खोल देते हैं। जो हिदायत देना चाहते हैं उसका सीना खोल देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना रेडियो प्लीज ऑफ कर दीजिए। जी, रेडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, एमडी सारिक अनवर है। सारिक अनवर जी। तारिक अनवर जी, तारिक अनवर साहब जी, आप बता दीजिए कि किसी जानवर को अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा करने और खाने को अल्लाह ताला ने क्या बताया है? उसको हराम करार बताया। नहीं, वो तो हुक्म हो गया ना, उसको उसके लिए एक सिफत बताई है जी, उसकी एक सिफत बयान की गई है। सिफत जो ना बुरी भी होती है, गलत भी होती है और सही भी होती है ना जी, यानी वो खूबी भी होती है, खामी भी होती है। उसको जो वो सिफत, तो अल्लाह ने इसके लिए क्या सिफत इस्तेमाल की है? मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। चलिए, वो फिस्क की सिफत इस्तेमाल की गई है अल्लाह ताला की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अगली कॉल ले ले। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम फुल मोहम्मद यासीन। जी, आप बता दीजिए कि इस्लाम के तस्वुर से सीने में घुटन और आसमान की तरफ परवाज करने के अल्फाज में कौन सी हकीकत पोशीदा है, साइंसी हकीकत पोशीदा है? इंसान इस्लाम के सीने में घुटन और आसमान की तरफ परवाज करने में जी कौन सी साइंसी हकीकत पोशीदा है? अभी बहुत काफी ज्यादा उसका जिक्र हुआ है। इंसान का दिल इस्लाम से फिर जाता है। नहीं, साइंस की बात साइंस की बात पूछे ना कि जमीन से आप आसमान की तरफ अगर जा रहे हैं, जाना चाहें, प्लेन में बैठ के नहीं, वैसे ही, तो आपके ऊपर जो हवा का प्रेशर होगा वो आपके साथ क्या सलूक करेगा? उससे आपको घुटन महसूस होगी ना, प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हफ्सा नईम। जी, हफ्सा नईम साहब, आप बता दीजिए कि जमीन से कितनी बुलंदी तक बआसानी सांस ली जा सकती है? जी, 10,000 की बुलंदी तक। 10,000 क्या? 10,000 क्या? 10,000 मीटर। अरे अल्लाह जी, आपने तो भाई मचा दी। लोगों को मारना चाहती हैं क्या? 10,000 फीट 10,000 फीट है। 10,000 मीटर पे भेज देंगे तो फिर बेचारा का कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हद फैसल। हाँ जी, हद फैसल, मुझसे आप इस्लाम कुरान के मुतालिक पूछें सवाल। जी, जरूर। आप बता दीजिए कि किसी शख्स ने अल्लाह की किसी हराम करदा शे को हलाल या हलाल को हराम कर लिया तो उसे क्या मुशरिक कहते हैं? जी, वो मुशरिक हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह अगर वो जान पूछ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ रहा ना, तो वो हराम और वो मुशरिकों में से हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान मियाँ। मुसलमान मियाँ, उस्मान मियाँ। उस्मान मियाँ।
جی آپ بتا دیجئے کہ آج کی دعا فرض نماز کے علاوہ اور کب پڑھی جاتی ہے تمام وقت میں، پورا رات دن جب چاہیں جب پڑھ سکتے ہیں. اپنی تو سے نہ جواب دیجئے بھائی، جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ بتائیے. ہر وقت کا بولیں گے اللہ تعالیٰ، ہر وقت نہیں، ہر وقت نہیں بولے نا، یہی تو بات ہے. دن رات میں جب بھی موقع ملے پڑے، ہر نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد اقبال حیات محمد. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جب گمراہی میں ڈالتا ہے تو جب تک جی انسان کو جس ٹائم میں ڈالتا ہے تو وہ اب تو اتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے سوال کہ اب تو اس کا جو سینہ ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا امجد اقبال صاحب. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتا دیجیے. محمد جوہر. جی محمد جوہر صاحب آپ بتائیے کہ زمین سے کتنی بلندی تک بآسانی سانس لی جا سکتی ہے؟ 10,000 فٹ. چلیے ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ نسرین جہاں ابو الخیر. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا فرض نماز کے علاوہ اور کب پڑھی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اور دعاؤں کے ساتھ رب اقنی عذابک یوم تبعث عبادک. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. یہ آج کی آخری کال ہے. جی غلام مرتضی غلام محمد. جی آپ بتا دیجیے کہ سوری وہ مجھے جنرل نالج کا پوچھ لیجیے، میں نے پروگرام نہیں سنا. جی آپ بتا دیجیے جنرل کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیمیکل فارمولا کیا ہے؟ CO2. جی بہت شکریہ. غلام مرتضی جی ہمارے پاس 31 نمبر ہیں، تو ان میں سے کون کون سے 2 نمبر آپ کو اچھے لگتے ہیں بتا دیں. جی اس پہ نمبر 10 اور 20. 10 اور 20. بہت شکریہ بھائی. آپ 20 کے قریب تھے لیکن 17 نمبر پہ تھے آپ. انشاءاللہ مستقبل میں موقع مل جائے گا باذن اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. 10 نمبر پہ ہیں اکبر بیگ محمد بیگ. اکبر بیگ محمد بیگ صاحب آج کا پہلا نام آپ نے حاصل کیا. اور 20 نمبر پہ ہیں عبد القیوم محمد عباس. عبد القیوم محمد عباس صاحب آج کا دوسرا نام آپ نے حاصل کیا ہے. تو آپ دونوں سے اکبر بیگ محمد بیگ اور عبد القیوم محمد عباس آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ID کارڈ کی فوٹو کاپی اور اپنے موبائل نمبر یہ ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرمائے. اور ای میل کا ایڈریس ہے ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کی سپیلنگ ہے RAMADAN. اب آج کے پروگرام سے ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.